بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ایک لوہار کی۔ لوہار جو زنا کا بے حد عادی تھا۔ لوہار سے پورا گاؤں بے حد تنگ تھا۔ لوہار کی وجہ سے گاؤں کی عورتیں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ لوہار نے اپنی ساری زندگی گناہوں اور شیطانی کاموں میں گزار دی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ڈیجیٹل اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، شکریہ۔ لوہار ایک دن اپنی دکان پہ کام کر رہا تھا اور دو بزرگ لوہار کی دکان کے باہر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اس لوہار کا کیا کیا جائے، اس کی وجہ سے گاؤں کی عورتیں بھی گھر سے باہر نکلنا چھوڑ چکی ہیں اور ہمارے گاؤں میں ویرانی سی چھا گئی ہے۔ دوسرے بزرگ نے جواب میں کہا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے جب اسے اپنی بیٹی عطا کی اور وہ جب جوان ہوئی اور جب وہ باہر نکلے گی اور جب اسے کوئی بری نظروں سے دیکھے گا تو تبھی اسے احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ لوہار یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ لوہار نے بڑی ندامت سے سر جھکائے وہاں سے گزر گیا۔ روتا روتا اللہ کے دربار میں حاضر ہوا اور مسجد میں رو رو کے اپنے رب سے معافی مانگی۔ اس دن سے گناہ نہ کرنے کی سچی توبہ بھی کر دی۔ لوہار کی اب روزانہ کی روٹین بن چکی تھی۔ لوہار باقاعدہ 5 وقت کی نماز کا پابند بن چکا تھا، لیکن مسجد کا امام لوہار کو بڑی ہی عجیب نظروں سے دیکھتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ شیطان صفت انسان جس کی وجہ سے گاؤں کی عورتیں بھی گھر سے باہر نہیں نکل پاتی تھیں، آج وہ فرشتہ صفت کیسے بن گیا؟ دال میں کچھ تو کالا ہے، یا ضرور اس کا کوئی نہ کوئی راز ہے۔ لوہار کا کاروبار پہلے سے کم ہو چکا تھا۔ لوہار نے پھر سے اپنی مزید محنت کرنا شروع کر دی۔ محلے کی عورتیں یہ دیکھ کے حیران تھیں کہ وہ جب بھی لوہار کی دکان کے باہر سے گزرتی تو لوہار انہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا اور وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ لوہار کی دکان پر گراہک آنا کم ہوئے اور لوہار نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا۔ لوہار کو دن بھر کی مزدوری کا جو بھی مواوضہ ملتا اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور اپنا گھر چلاتا۔ ایک دن لوہار کا قریبی دوست اسے راستے میں ملا اور اس نے کہا کہ جب سے تم نے توبہ کی ہے تمہارے حالات تو پہلے سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبولیت دی ہے یا نہیں؟ لوہار سر جھکائے بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا۔ لوہار فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کرنے کو روانہ ہوا، لیکن اسے کہیں پر بھی مزدوری نہ ملی۔ لوہار مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اب بات فاقوں تک آ گئی۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ لوہار نے فجر کی نماز ادا کی اور مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن لوہار کو کہیں سے بھی مزدوری نہ ملی۔ بہت دن لوہار کے ایسے ہی گزر گئے۔ اب حالات بے حد خراب ہو چکے تھے۔ لوہار روزانہ مزدور کے لیے جاتا لیکن لوہار کو کہیں سے بھی مزدوری نہ ملتی۔ بہت بار ایسا بھی ہوا کہ لوہار سارا دن بھوکا رہتا اور رات کو بھی بھوکا ہی سو جاتا۔ کبھی ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا اور کبھی وہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کے عالم میں زمین پہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہیں سے مسجد کے امام کا گزر ہوا۔ مسجد کے امام نے لوہار کو بڑی ہی غور سے دیکھا اور کہنے لگا، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا افسوس ہوا۔ مولوی قریب جا کر کہنے لگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا ہوتا تو تم اس طرح سے ذلیل و خوار نہ ہوتے۔ لوہار نے بنا کچھ بولے مولوی کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اپنی دکان کی طرف لے جانے لگا۔ مولوی چیختا رہا، چلاتا رہا اور کہتا رہا کہ مجھے اپنے کندھے سے اتارو۔ لوہار نے بنا کچھ کہے اسے سیدھا اپنی دکان پر لے آیا اور لوہے کی چادر پر سلا دیا۔ مولوی نے کہا، خدا را رحم کرو، مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا، پریشان نہ ہو، میں نہیں کروں گا، میں تمہیں یہاں بس کچھ دکھانے کے لیے آیا ہوں، تم آرام سے لیٹے رہو۔ لوہار ہتھوڑا گرم کرنے لگا اور مولوی سے کہا کہ لوگ میرے پاس پرانا اور بے ڈھنگا لوہا لے کے آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے فلاں چیز بنا دو، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں چیز بنا دو۔ میں پہلے لوہے کو گرم کرتا ہوں اور بعد میں اسے ہتھوڑے کی ضربیں لگاتا ہوں۔ اگر کوئی بھی لوہا ہتھوڑے کی ضربیں برداشت کر لیتا ہے تو میں اسے مطلوبہ شکل میں لے آتا ہوں۔ اگر کوئی لوہا
ہتھوڑے کی ضربیں برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ میں پھینک دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں کر کے لوہار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مولوی بھی لوہار کو دیکھ کر رونے لگا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں تجھے غلط سمجھ رہا تھا۔ دراصل یہ مصیبتیں، یہ آفتیں تو اللہ تعالیٰ کی ہم بے آزمائشیں ہوتی ہیں، اور آزمائشیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں پر ہی لاتا ہے، اور یہ مصیبتیں ہمیں آخرت کے عذاب سے بچاتی ہیں۔ بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس پہ ہم پورا نہ اتر سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔